السلام علیکم۔ ظہیر اپنی زندگی کی جنگ بیماری سے کم و بیش 5 سال سے زائد عرصہ لڑتے لڑتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، لیکن ایک میسیج ہمارے لیے چھوڑ کے گیا جو میں اس کا کوئی خونی تعلق تو نہیں رکھتا اس کے رشتے میں، لیکن اس کے ساتھ ایک قربت بن گئی تھی، ایک حال احوال تھا۔ اس کے ذریعے میں معاشرے کو اور خاص طور پہ اپنے علاقے گاؤں کے لوگوں کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری آج صبح اس سے بات ہوئی تھی، اور اس صبح کے دوران جب بات ہوئی تو بڑی عجیب کیفیت میں تھا، وہ تکلیف میں تھا، تصویر بھی شیئر کی اس نے۔ تو اس وقت مجھے محسوس ہوا، میں نے پھر وائس میسیج کیا، پوچھا، حال احوال لیا، اور اس وائس میسیج میں میری آواز نہیں تھی۔ پھر دوبارہ انہوں نے شیئر کی، پھر میرا دل کیا میں 3 بجے کال کرتا ہوں۔ اچانک کال کی تو اس وقت جو ہے وہ اس کی جو روح ہے وہ اس کفِ عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ان 3 سالوں کے دوران جو میرے ساتھ اس کا تعلق رہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کچھ چیزوں پہ پردہ ہوتا ہے تو پردہ اچھا ہوتا ہے، لیکن میں معاشرے کی بات بتاتا ہوں۔ اب جیسے ہی آج اس کی ڈیتھ ہوئی، میں فیس بک کھولی، میں نے دیکھا لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، اس کے دوستوں نے، لیکن جب وہ زندہ تھا نا، جب وہ اس گاؤں میں جہاں پہ وہ رہتا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا وہ کس تکلیف میں تھا، کس درد میں تھا، کس صورتحال سے وہ گزر رہا تھا۔ اور بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی گھر والوں نے اپنی جان لگا دی، جہاں تک ان کے وسائل، ان کی چیزیں، ماں خاص طور پہ جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے قربانی دی۔ لیکن ایک سطح ہوتی ہے نا انسان کی۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میرے گاؤں میں ہوتے ہوئے، میں جب جاتا میں اس سے ملاقات کرتا، اس کا حال احوال کرتا، اس کی عادت کرتا، جتنا میرے سے ممکن ہو سکا میں نے اپنی حد الوطا کوشش کی کہ میں اس کی زندگی میں اس کو زندگی کی طرف واپس لا سکوں، کیونکہ وہ ایک تو میرا کلاس فیلو، بچپن کا کلاس یعنی میٹرک کلاس فیلو تھا، میٹرک سے پہلے کا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک نوجوان تھا جو چلتا پھرتا میری طرح زندگی عام میری جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، چلتا پھرتا اچانک سے اس کو ایک بیماری نے آ پکڑا، اور اس کے بعد اس کی صورتحال یہ ہو گئی۔ اب میں بھی تکلیف میں تھا، اس کو جب دیکھتا تھا تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب گاؤں جاتا تھا تو اس کو چارپائی پہ اس طرح دیکھ کے دل تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سامنے رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و سلامتی دی ہے، اور یہ کس کنڈیشن میں ہے اس وقت، دل جو ہے نا اس وقت دہک جاتا تھا۔ لیکن میں جو تلخ حقیقت بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ گاؤں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہم صدقات کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھی پوزیشنز پہ لوگ موجود ہیں، لیکن میں حیرت زدہ ہوتا ہوں جب وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ وہاں کتنا عرصہ زندگی کی اس بیماری سے جنگ لڑتا رہا، اس وقت چلے کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، تو اس کم از کم اس کا دلاسا، اس کا سہارا، اس کو وہ ایک طرح سے اس کے دکھ درد کا مداوع کر سکتا تھا، لیکن کسی نے نہیں کیا۔ ہوں گے بہت سے لوگ، ہوں گے بھی جنہیں میں نہیں جانتا ہوں گا، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن تھی اس کے مطابق کوئی ایسی سورسز نہیں تھے، اور وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ تکلیف میں۔ اب مطلب میں معاشرے کی یہ منافقت اور اپنے اس گاؤں کے لوگوں کی منافقت کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب جب وہ اذیت میں تھا، بستر مرگ پہ تھا، تکلیف میں تھا، بیماری سے لڑ رہا تھا، اس وقت اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی خیر خبر لینے والا نہیں تھا، کوئی اس کے دکھ درد کا مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہوا، ہم نے اسٹیٹس لگانے، ہم نے پوسٹیں کرنی، ہم نے اظہار کرنا شروع کری، یعنی ہماری اندر کی وہ منافقت جاگ اٹھی کہ جب وہ زندہ تھا ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے تھے، اس وقت کچھ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں دل سے مطمئن بھی ہوں کہ جہاں تک میرے سے کوشش ہو سکتی تھی میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور کہ اس کی زندگی میں اس کو واپس اس کی زندگی کی طرف لوٹایا جا سکے۔ لیکن قدرت کے فیصلے ہیں،
جو ہونے ہوتے ہیں اور ہو کے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے خاص طور پہ ان کی والدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس دکھ درد سے وہ گزر رہی تھی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر خاص طور پہ اس کی فیملی، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میرا تو کیوں ایک اس کے ساتھ ایک بڑا تعلق بن گیا تھا، اور میں حیران ہوں، صبح فجر کے ٹائم اس نے مجھے یاد کیا اور اس ٹائم بات ہوئی تو بڑا عجیب کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتی ہیں۔ اس ٹائم وہ کہہ رہا تھا فیض بھائی آپ کو یاد کر رہا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تو الفاظ بھی ابھی میرے ذہن سے نہیں اتر رہے۔ میں آج بڑا مطلب وہ کہاں سرگودا گاؤں میں بیٹھا ہے اور میں کہاں لاہور میں ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ اس وقت اس کے ساتھ ہوں ہر وقت، مطلب میرے ساتھ ہے وہ، مجھے فیل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ تعلق بن جاتا تھا، حالانکہ میں اس کے ساتھ غصہ بھی کرتا تھا، کئی دفعہ وہ میری بات نہیں مانتا تھا چیک اپ کے حوالے سے یا میڈیسن کے حوالے سے، تو مطلب ایک 3 سال سے ایک پرماننٹ اس کے ساتھ ریگولر جو ہے کال پہ میسیجز پہ بات چلتی رہتی تھی، چیک اپ کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا آنے کا، جب مجھے نہیں بتاتا تھا میں غصہ بھی کرتا تھا۔ بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ دعا ہے اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ گناہ تو اس کے جھڑ گئے، جتنی بیماری تکلیف میں وہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید درجات بلندی عطا فرمائے، اور گھر والوں کو خاص طور پہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر پائے۔ اور خاص طور پہ اپنے علاقے والوں کے لیے میسیج ہے کہ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے، اگر کوئی موجود ہے اور کوئی تکلیف میں ہے اپنا پڑوسی دکھ درد کا مداوع کیجیے۔ شہر والے تو ہوتے ہی ہیں، وہاں پہ تو زندگی کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہوتا نہیں ہے، تو گاؤں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا، آس پاس کسی کے دکھ درد کا میں مداوع کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔